ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام ہینا ہے۔ میری عمر 20 سال ہے۔ میں جب چھوٹی تھی تو میری اماں کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن ابا کو مجھ سے بہت محبت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے پھر کبھی شادی نہیں کی تھی، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ سوتیلی ماں مجھ پر ظلم کرے گی۔ جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو ابا کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ میرے چچا مجھے اپنے گھر لے گئے تھے۔ وہ سبھی مجھ سے محبت کرتے تھے، لیکن میں کبھی ان کی محبت کو سمجھ ہی نہ پائی۔ میرے چچا کمرے میں آئے، میں موبائل میں لگی ہوئی تھی۔ وہ مجھے پیار سے کہنے لگے، مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے، ضروری۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ مجھے معلوم تھا انہوں نے پھر سے وہی اپنے بیٹے کی اور میری شادی کی بات کرنی ہوگی۔ مجھے معلوم تھا وہ میری شادی کیوں اپنے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے ان کی اس چالاکی پر بہت غصہ آتا تھا۔ جب بھی انہیں وقت ملتا تھا وہ یہی بات شروع کر دیتے تھے۔ مجھے غصہ آ جاتا تھا۔ آج بھی میں نے غصے میں وہی جواب دیا تھا، مجھے نہیں کرنی ابھی کوئی شادی کی بات۔ وہ میری بات سن کر خاموشی سے چلے گئے۔ مجھے یہی لگتا تھا میری جائیداد کی وجہ سے وہ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں، ورنہ میں نے تو یتیم لڑکیوں کو در بدر ہی ہوتے دیکھا تھا۔ میں کمرے سے باہر چھت پر آ گئی تھی۔ میں سوچنے لگ گئی تھی مجھے کیا کرنا چاہیے جس سے میں ان لالچی لوگوں سے دور ہو جاؤں۔ مجھے اپنی پسند کی شادی کرنی چاہیے۔ مجھے اپنے چچا کو بتا دینا چاہیے میں ان کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی۔ میں نے بس اب بہت سوچ لیا تھا، میں بھی اپنی مرضی کروں گی۔ میں اپنے باپ کی جائیداد ایسے نہیں جانے دوں گی۔ اگر کل کو یہ لوگ مجھے گھر سے نکال دیں تو نہ جانے کتنے وسوسے میرے دل میں آ گئے تھے۔ میں نے اگلے ہی دن چچا کو کہا تھا مجھے ان کے بیٹے سے شادی نہیں کرنی۔ چچا کو دکھ تو ہوا تھا، لیکن وہ کہنے لگے جہاں تم کہو گی میں وہیں کروں گا۔ میں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا تھا میں اپنی یونیورسٹی میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں، اسی کے ساتھ میں نے شادی کرنی ہے۔ چچا کو حیرت تو ہوئی تھی، لیکن مجھے کیا تھا، مجھے تو بس اپنی مرضی کرنی تھی، پھر چاہے کوئی پریشان ہو یا اداس ہوتا۔ میں نے اگلے دن یونیورسٹی جا کر اسے بتا دیا کہ میں نے اپنے گھر میں اپنے چچا کو بتا دیا ہے۔ وہ بھی خوش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی تھی۔ میں اس کے ساتھ خوش تھی، لیکن اس کی ایک بات مجھے بہت عجیب لگتی تھی۔ وہ گھر بھی رات کے وقت آتا تھا۔ اکثر مجھ سے کہتا کہ تمہاری جائیداد کتنی ہے، تم سب کچھ میرے نام کر دو۔ اکثر مجھے اس کی بات پر غصہ بھی آتا تھا۔ میرے چچا نے آج تک مجھ سے ایسی بات نہیں کی تھی، لیکن وہ ایسی باتیں کرنے لگ جاتا تھا۔ ایک دن میں نے غصے میں اسے کہہ دیا، آج کے بعد مجھ سے ایسا کچھ نہ پوچھنا۔ وہ غصے میں کہنے لگا، تم میری بیوی ہو، تمہاری ہر چیز پر حق ہے۔ وہ غصے میں مجھے ڈانٹنے لگ گیا تھا، جھگڑا کرنے لگ گیا تھا۔ میں اس کا رویہ دیکھ رہی تھی، وہ کیوں مجھ پر غصہ کر رہا تھا۔ وہ غصے میں کہنے لگا میرے نام کرو ساری جائیداد۔ میں نے غصے میں کہا تم نے مجھ سے شادی جائیداد کے لیے کی ہے کیا؟ اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، ہاں میں مانتا ہوں، میں نے تمہارے ساتھ شادی جائیداد کے لیے کی اور جائیداد لے کر ہی رہوں گا۔ اس کی بات سن کر مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا وہ ایسا ہو سکتا ہے۔ میں غصے میں وہاں سے آنے لگی، لیکن وہ کہنے لگا اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو طلاق دے دوں گا۔ میں اس جیسے چالاک اور لالچی انسان کے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے اس سے طلاق لے لی۔ میں بھی آ گئی تھی۔ چچا میری وجہ سے بہت پریشان ہو گئے تھے۔ میں اب خاموش رہتی تھی۔ چچا نے مجھے پھر سے کہا، بیٹا تم میرے بیٹے سے نکاح کر لو، وہ محبت بھی کرتا ہے تم سے۔ تمہارے جانے کے بعد وہ بہت برا ہو گیا تھا۔ میں بھی مان گئی۔ ایک بار اپنی مرضی کر لی تھی، اب چچا کی مرضی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ طلاق کے کچھ ماہ بعد میرا اس سے نکاح ہو گیا۔ میں بھی دیکھ رہی تھی کب سے وہ مجھ سے جائیداد کی بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ شادی کو سال گزر گیا، ایک بچہ بھی ہو گیا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا تمہیں میری جائیداد نہیں چاہیے کیا؟ وہ حیرت سے مجھے کہنے لگا کون سی جائیداد؟ میں نے اس سے کہا جو میری جائیداد ہے، میرے بابا کی۔ وہ کہنے لگا مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، اور مجھے تم سے محبت ہے نہ کہ تمہاری جائیداد سے۔ اس دن میں بہت شرمندہ ہوئی تھی اس کے سامنے۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی گھر میں کسی کے ساتھ میں نظریں ملا سکوں، کیونکہ میں نے تو ان پر شک کیا تھا، لیکن گھر میں سے کسی کو بھی میری جائیداد کا لالچ نہیں تھا۔ مجھے خود سے ہی نفرت ہونے لگ گئی تھی، جنہوں نے مجھے کبھی یہ محسوس نہیں کروایا تھا کہ میں یتیم ہوں۔ مجھے ماں باپ بھائی بہن سب کا پیار دیا، انہیں ہی میں نے اتنا غلط سمجھا تھا، لیکن اب میں نے ان سب کے بارے میں غلط سوچنا چھوڑ دیا۔ پہلے جتنا میں بے چین رہتی تھی اب مجھے اتنا ہی سکون تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔
अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।